میں بچا تھا اپنے دستے پاک کو رکھ دیا. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر انگلی کی گھائی سے پانی کا چشمہ بہ رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں پی لو, اپنے اپنے گھوڑوں کو پلا دو, اپنے اپنے اونٹوں کو پلا دو. صحابی بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو کافی ہو جاتا. ہم قریب 1,500 لوگ تھے, سب کے لیے پانی کافی ہو گیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں, گلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. یہ نبی کا مقدس ہاتھ ہے. خارش والے جسم پر لگ جائے تو جسم درست ہو جائے, پیالے میں آپ رکھ دیں تو پانی کا چشمہ جاری ہو جائے. یہ نبی کا مقدس ہاتھ ہے. تم ذرا اپنا ہاتھ دیکھ لو, تمہارا ہاتھ لگے اور اتنا لگاتے ہو, رات دن ملتے رہتے ہو, بجائے چہرہ چمکنے کے اتنا بڑا بڑا گھٹا پڑ جاتا ہے. یہ ان کا ہاتھ ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری ہی طرح ہے, معاذ اللہ, ایسی زبانیں کاٹ لی جائیں, ایسی آبادیوں کو پھونک دیا جائے جہاں نبی کی توہین کی جائے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کر کے تم آبرو مندانہ جیون بتانے کی کوشش کر رہے ہو. سنو تاریخ کا حوالہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. آج جس بیت المقدس کی فتح یابی کے لیے پوری دنیا کا مسلمان دعائیں کر رہا ہے, اسی بیت المقدس کو ایک جوان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا. اور فتح کرنے کے بعد بیت المقدس کے حکمراں آرنڈ کو بلوایا, اور جب آرنڈ گرفتار ہو کر کے آیا تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں یا سلطان؟ اتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں. سلطان نے کہا اعلان کر دو, یہ گرفتار ہونے والے اگر فدیہ دے سکتے ہوں تو فدیہ دے دے کر کے اپنے جان کی معافی کا پروانہ لے لے. ہماری جان کی قیمت کیا ہے؟ تو صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار فضا میں بلند کی تھی اور کہا تھا آرنڈ دے, تجھے فدیہ پر میں نہیں چھوڑوں گا. آرنڈ نے کہا سلطان ہمیں چھوڑ دو, میں تمہیں خزانے کا وہ پتہ بتا دوں کہ تمہاری سلطنت پلتی رہے گی اس خزانے کے پیچھے. سلطان ایوبی نے کہا تھا نادان تیری سمجھ نہیں ہے, تو بھول گیا میں تجھے وہ سزا دوں گا کہ تاریخ نوٹ کر لے گی. سن, میں سارے لوگوں کو چھوڑ دوں گا. یہ سارے لوگ ضرور ہمارے خلاف لڑنے آئے تھے, یہ سارے لوگوں کی تلواریں ضرور ہمارے خلاف میدان جنگ میں چلی ہیں, لیکن ظالم سن, جب تو نے 12 حاجیوں کو گرفتار کیا تھا اور ان 12 حاجیوں نے رو کر کے تجھے دہائی دی تھی کہ نبی کا واسطہ ہم پیش کر رہے ہیں, آرنڈ ہمیں چھوڑ دو, تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو مدد کے لیے. بول, تم نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ آرنڈ کی نگاہیں جھک جاتی ہیں, آنسو بہنے لگتے ہیں. ایوبی نے اپنی تلوار کو فضا میں لہراتے ہوئے کہا حرام خور سن, ہاں انتصر انا لمحمد علیہ الصلوۃ والتسلیم, میں محمد علیہ السلام کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں. میں محمد کا غلام ہوں, تیری زبان کاٹوں گا اور دنیا کو بتا دوں گا کہ جب تک نبی کے توہین کرنے والوں کو ایسی سزا دیتے رہو گے, ہزاروں یروشلم کو تم فتح کرتے رہو گے اور تمہاری فتح و کامرانی کا جھنڈا بلند ہوتا رہے گا, اور نبی کی توہین کرنے والوں کو چھوڑا گیا تو تمہاری داستان تک نہ بھی ہوگی داستانوں میں. آپ ذرا تاریخ پڑھو, نبی کی توہین کرنے والا معاف نہیں کیا گیا ہے. اور آج آپ کا حال کیا ہے؟ ہوٹل پر بیٹھ کر کہتے ہیں اے یار نبی صاحب کو غیب کا علم نہیں تھا, وہ تو کچھ نہیں کر سکتے. حرام خور دجال کہیں کہ تمہاری زبانیں کاٹ لینی چاہیے. کیسے مسلمان ہو جو ایسے لوگ بیٹھ کر کے تبصرہ کرتے ہیں جن کے جسم میں 1 کلو میل لگی رہتی ہے, دانت ایسا رہتا ہے کہ دیکھ لو تو گھن پیدا ہو. کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں. کتاب مردود کہیں کہ تمہاری زبان فاروقی دور ہوتا تو کاٹ لی جاتی, عالمگیر کا دور ہوتا تو تمہاری زبان کاٹ لی جاتی, حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہوتا تو تمہاری زبان کاٹ لی جاتی. تم نے سمجھا نہیں ہے. ذرہ برابر نبی کی توہین کرنے والا نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں اس کے لیے کامیابی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا دوستو, اپنے آقا کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
اللہ میرے آقا نے دست کریم پھیر دیا، ان کا جسم مہک رہا ہے، جب سے وہ خوشبو پا رہے ہیں، مہک رہے ہیں۔ میں نے ایک دعویٰ یہ بھی کیا کہ نبی کونین جس چیز کو چھو لیتے تھے وہ چیز مہک جاتی تھی۔ میرے سرکار جب ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے اور حضرت بلال حبشی نے اذان دی مدینہ طیبہ میں، مدینہ شریف کے بچوں نے پہلے حضرت بلال کے ذریعہ سے جب اذان کے الفاظ کو سنا تو بچے نقل اتارنے لگے۔ آج بھی بچوں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ بچی کوئی انقلابی شعر سن لے تو وہی لگانے لگتے ہیں، کوئی نعرہ سن لے تو وہی لگانے لگتے ہیں، بچے غول بنا کر کے گلیوں میں چلا کرتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ شریف کے بچے ہیں، وہ غول بنا کر کے اذان دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ادھر سے اللہ کے رسول جا رہے تھے، بچوں کی نگاہ سرکار پر پڑ گئی۔ وہ کیسے بچے تھے؟ نبی کو دیکھے لحاظ سے خاموش ہو گئے۔ میرے آقا نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اذان دیتے آ رہے ہیں، نبی مسکرا پڑے، رب کا شکر ادا کرنے لگے۔ میرے مولا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ تیرے وحدانیت کو پکار رہے ہیں، مولا تیرا نام لے رہے ہیں۔ میرے سرکار قریب ہوئے، ایک بچہ کی آواز بڑی اچھی تھی، سرکار نے قریب بلایا اور ان کے سر پر اپنا دست کریم رکھا اور دعا دی۔ وہ بچہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا، اے امی ہم سارے لڑکے اذان دیتے ہوئے آ رہے تھے، ادھر سے اللہ کے رسول آ رہے تھے اور اللہ کے رسول نے مجھے بلایا، مجھے دعا دی ہے، میرے سر پر ہاتھ رکھا تو ماں نے کہا بیٹا قریب آ جا، وہ نبی ہیں، وہ جس چیز کو چھو لیتے ہیں وہ چیز مہکنے لگتی ہے۔ ماں نے جب اپنے بچے کا سر سونگھا تو سر سے خوشبو آ رہی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا میں تجھے وصیت کرتی ہوں جب تک تو زندہ رہنا ان بالوں کو ترشوانا نہیں۔ وہ جب تک حیات ظاہری سے تھے ان کے بال سفید نہیں ہوئے اور ان کے بالوں سے خوشبو آتی رہی۔ وہ جس انجمن میں رہتے انجمن مہک جاتی، وہ جس راستہ سے چلتے تھے راستہ مہک جاتا تھا، وہ جہاں بیٹھتے تھے وہ جگہ مہک جایا کرتی تھی۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے اور بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اور خوشبو کی بات آئی تو سن لو، ابھی ایک شعر اعلیٰ حضرت کا چل رہا ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں چلیں راستہ مہک جائے۔ میرے سرکار ہم پاپیوں کو یاد کتنا کرتے تھے، بمبئی گورے گاؤں کے مسلمانوں اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میں آپ کو ذہن و فکر دینا چاہتا ہوں، پاپ تم کرو رب کی بارگاہ میں معافی نبی مانگ رہے ہیں، گناہ تم کرو رب کی بارگاہ میں آنسو نبی کے گر رہے ہیں، خطائیں تم کرتے جاؤ سجدے میں سر رکھ کر کے ہمارے خطاؤں کی معافی نبی مانگ رہے ہیں۔ کیسے رؤوف و رحیم نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو، آؤ ذرا دیکھو نبی کو کتنا پیار ہے پاپی امتیوں سے، نبی کو کتنی محبت ہے پاپی امتیوں سے، نبی کتنا چاہ رہے ہیں گنہگاروں کو۔ مسلمانوں گنہگاروں کو سہارا کس نے دیا ہے؟ پاپیوں کو سہارا کس نے دیا ہے؟ خاطیوں کو سہارا کس نے دیا ہے؟ یہی تو وجہ ہے میرے آقا نے عرض کیا تھا، اے پروردگار تیرے نیک بندے تیرے لیے ہیں اور گنہگار بندوں کو تم میرے لیے بخش دے میرے مولا۔ اللہ اللہ آؤ ذرا دیکھو، میرے آقا صحابہ کی انجمن میں بیٹھے ہوئے تھے، امت کی یاد آ گئی ہے، بخشش کا معاملہ چل رہا تھا۔ میرے سرکار محفل سے اٹھ پڑے اور مجلس سے باہر نکل گئے، باہر نکل کر کے مدینہ شریف کی آبادی سے باہر چلے گئے۔ ایک صحابی کا باغ تھا، نبی کونین اس میں تشریف لے گئے۔ امت کی یاد آ رہی ہے، میرے سرکار نے اپنے سر انور کو سجدہ میں رکھ دیا اور رب کی بارگاہ میں رونے لگے، پروردگار میری امت کی مغفرت فرما دے، رب حبلی امتی، مولا میری امت کو میرے لیے ہدایت فرما دے، مولا میری امت کو میرے حوالہ فرما دے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا نبی کے نام پر کبھی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے ہیں کہ نہیں؟ کبھی اپنے گناہوں کو سوچ کر کے آپ بھی روئے ہو کہ نہیں؟ خدا کی قسم عشق رسالت میں اگر آنکھیں ڈبڈبا گئی تو موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے، اگر اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر کے رب کی بارگاہ میں رو پڑو گے تو موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے، اگر اپنے رب کو یاد کر لو گے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے نبی کا وسیلہ پیش کر کے تو موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے۔ مرد مومن تیرے آنسو کی بڑی قیمت ہے، خدا کی قسم مرد مومن جب اپنے گناہوں کو سوچ کر کے رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے تو خدا کی رحمت مچل جاتی ہے۔ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ زمین پر میرا بندہ میرے خوف سے رو رہا ہے، میں نے اسے بخش دیا، یہ زمین
زمین پر میرا بندہ میرے محبوب کی محبت میں رو رہا ہے، میں نے اسے بخش دیا، رحمت خدا کی مچل جاتی ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روتے جا رہے ہیں، آپ کا سر اقدس سجدہ میں ہے، سجدہ کی زمین بھیگ جاتی ہے، ریش مبارک تر ہو جاتی ہے۔ صحابہ کو تلاش ہوئی، میرے سرکار آخر چلے کہاں گئے؟ اس لیے کہ صحابہ ہردم اپنے آقا کو دیکھنا ہی پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میری زندگی کا تو شیوا یہی ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے آقا کا چہرہ ہردم دیکھا کروں، یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ صحابہ کی زندگی کا حال یہ تھا۔ آؤ ذرا دیکھو، اب سب تلاشنے لگے، سارے لوگ سرکار کو ڈھونڈنے لگے، نبی گئے کہاں ہیں؟ آقا کریم تشریف کہاں لے گئے ہیں؟ جدھر جدھر سے خوشبو آ رہی ہے اسی طرف چلے جا رہے ہیں، جدھر جدھر سے راستہ مہک رہا ہے اسی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اگر ایک راستہ مہکے تو تلاشنا آسان ہو، پوری آبادی مہک رہی ہے، ساری انجمن مہک رہی ہے، سارے راستے مہک رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک راستہ سے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی، میں نے سمجھ لیا بس کرو میرے سرکار اسی طرف سے گئے ہوں گے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، اور کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، تمہارے گیسو۔ اللہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اسی باغ کے پاس پہنچ گیا جس میں میرے آقا تشریف فرما تھے، میں نے سمجھ لیا بس کرو میرے سرکار اسی باغ میں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں پھر باغ کے چاروں کی طرف گھوم کر کے دیکھنے لگا کہ میں کس راستہ سے باغ میں جا سکتا ہوں، مگر دروازہ بند تھا، پانی جانے کا ایک نالا تھا، اسی نالے سے میں اندر گھس گیا۔ پورے باغ کی فضا مہک رہی ہے، باغ کے در و دیوار سے خوشبو آ رہی ہے، باغ کے درخت کے پتے پتے مہک رہے ہیں، خوشبو نبوی سے معطر ہے پورا چمن۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے آقا کا مقدس سر سجدہ میں ہے، ان پاپیوں کے لیے سرکار رو رہے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ اب اعلی حضرت کا شعر پڑھو، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، ان کے مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، غنچے کھلا دیے ہیں، اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد آ جائے تو غم کیسے بھول جایا جاتا ہے۔ پھانسی کے پھندے پر چڑھا ہے مگر غم نہیں ہے، کھولتے ہوئے آگ کوکٹیل میں ڈالا جا رہا ہے مگر غم نہیں ہے، آگ کے شعلوں میں جھلسایا جا رہا ہے مگر غم نہیں ہے، آرے سے چیرا جا رہا ہے مگر غم نہیں ہے، بھوک کو قید میں رکھا جا رہا ہے مگر غم نہیں ہے، دوست و احباب چھڑائے جا رہے ہیں مگر غم نہیں ہے، آبادیوں سے نکالا جا رہا ہے مگر غم نہیں ہے، اس کے مکان جلائے جا رہے ہیں مگر غم نہیں ہے، عشق رسالت میں وہ شرسار ہے، نبی کونین کی محبت یاد آ گئی ہو اسے غم نہیں ہے۔ آؤ ذرا شعر کا مصداق ملاحظہ کرو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی ہے جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مذہب اسلام میں داخلہ لیا۔ آج جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہندوستان نہیں بلکہ ساری دنیا میں مذہب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، نہایت پاگل آدمی ہو تم، رئیس مکہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق، سب سے پہلے کلمہ
کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے رہے ہیں، ان کے لیے کون سی تلوار چلی تھی؟ عمر بن خطاب تو تلوار نکال کر کے نبی کو قتل کرنے گئے تھے، ان کے لیے کون سی تلوار چلی تھی؟ خالد بن ولید نے تو 200 کا دستہ لے کر کے مقام احد میں اسلامی لشکر کو شکست بھی دے دی ہے، ان کے لیے کون سی تلوار چلی تھی؟ ابو جہل کے لڑکے اکرما نے تو محاذ آرائی کی تھی اور جنگ لڑی تھی، ان کے لیے کون سی تلوار چلی تھی؟ تم کہتے ہو ہندوستان میں تلواریں چلی تھی تب اسلام پھیلا ہے، غلط ہے تمہارا الزام۔ ہندوستان میں اگر تلوار کے زور سے اسلام پھیلایا گیا ہوتا تو تمہارا وجود نہیں ہوتا۔ ہندوستان میں تلوار کے زور سے اسلام پھیلا نہیں ہے، سرکار غریب نواز کے کردار سے اسلام پھیلا ہے۔ جانتے ہو اسلام کیسے پھیلا ہے؟ محمود غزنوی کی تلوار آئی مگر وہ آئے اور چلے گئے، شہاب الدین غوری کی تلوار آئی وہ آئے اور چلے گئے، علاؤالدین خلجی کی تلوار آئی وہ آئے اور چلے گئے، مغلیہ سلاطین کی تلواریں آئی وہ آئے اور چلے گئے، لیکن آؤ دیکھو اسلام جس کے ذریعہ سے پھیلا تھا وہ کل بھی ہندوستان میں آ کر کے رہے ہیں اور آج بھی وہ ہندوستان میں رہ رہے ہیں۔ یہ غریب نواز کا روزہ ہے۔ حضرت غریب نواز جب اجمیر شریف سے دلی آئے، کس بنیاد پر سرکار غریب نواز اجمیر شریف سے دلی چلے ہیں؟ اجمیر کی سرزمین پر ایک غیر مسلم غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا یا سرکار میری زمین جا رہی ہے، آپ اگر دلی کے بادشاہ کو میری طرف سے کوئی چٹھی لکھ دے تو سرکار غریب نواز میری زمین بچ جائے گی۔ آ جاؤ دیکھو، جب تم کہتے ہو کہ مسلم اور غیر مسلم کا فرق کیا جا رہا ہے، ہمارے غریب نواز نے کس طرح سے غیر مسلم کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ سرکار غریب نواز کے سامنے مسلم فریاد رس ہے، اے غریب نواز میری زمین چلی جائے گی، دہلی کے بادشاہ کے پاس آپ چٹھی لکھ دیں، دہلی کا بادشاہ آپ کے غلام کا غلام ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا دہلی کا بادشاہ۔ اے سرکار غریب نواز چٹھی لکھ سکتے تھے، لیکن غریب نواز کی بارگاہ میں غیر مسلم نے فریاد پیش کی۔ سرکار غریب نواز فرماتے تم تیار ہو جاؤ۔ اس نے عرض کیا کیسے مہاراجا؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ تم دہلی چلو۔ کانپ جاتا ہے، آپ نے فرمایا کانپو نہیں، میرے ساتھ دہلی چلو۔ عرض کرتا ہے اے سرکار آپ چٹھی لکھنے میں دہلی چلا جاؤں گا، نہیں تم میرے ساتھ دہلی چلو۔ غریب نواز ایک غیر مسلم کی فریاد لے کر کے دہلی آ رہے ہیں۔ جب سرکار غریب نواز ہر بار دہلی آتے تھے تو حضرت بختیار کاکی کو اطلاع ہو جاتی تھی، دہلی کے سلطان کو پتا چل جاتا تھا، سارے لوگ سرکار غریب نواز کے استقبال کے لیے جاتے تھے۔ لیکن اچانک غریب نواز ایک غیر مسلم کو لے کر کے دہلی کی سرزمین پر پہنچ گئے، لوگوں نے پہچان لیا، شور اٹھ گیا، سرکار غریب نواز اجمیر شریف سے آ گئے ہیں۔ حضرت بختیار کاکی کو پتا چلا، دوڑے ہوئے بھاگے، سلطان کو پتا چلا، لشکر لے کر کے باہر نکل پڑے، عرض گزار ہوئے میرے سرکار یہ اچانک کیسے آنا ہو گیا؟ اطلاع ملی ہوتی تو ہم آپ کا استقبال کرتے، اپنی زمین کو بچھا دیتے، اے میرے سرکار اپنی آنکھوں کی فرش راہ بنا دیتے، آپ بغیر اطلاع کے کیسے آ گئے؟ سرکار غریب نواز تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا سلطان عرض کرتے ہیں حضور غلام حاضر ہے، یہ دیکھو غیر مسلم ہے، اجمیر کے علاقے کا ہے، اس کی زمین کا معاملہ ہے۔ سلطان قدموں پر گر پڑا، اے میرے آقا اتنی سی بات کے لیے آپ اجمیر شریف سے چل کر کے آئے ہیں، اگر غلام کو ذرہ برابر پتہ چل جاتا تو سارا کام ہو جاتا۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ جب تاریخ لکھی جائے تو اس طرح سے لکھی جائے کہ ایک غیر مسلم نے غریب نواز کی بارگاہ میں فریاد پیش کی تھی تو سلطان کو چٹھی لکھا تھا، نہیں بلکہ میں چاہتا ہوں تاریخ لکھی جائے کہ معین الدین ایک غیر مسلم کی فریاد کے لیے اجمیر سے چل کر کے دہلی پہنچا تھا۔ یہ سرکار غریب نواز کا کردار ہے، یہ اخوت کا پیغام ہے، یہ مساویانہ پیغام ہے۔ یہی غریب نواز جب دہلی سے اجمیر جا رہے ہیں تو 35,000 راجپوتاؤں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لیا، اور جب آ رہے ہیں تو 35,000 راجپوتاؤں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لیا۔ 70,000 راجپوت کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے ہے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ سنو مذہب اسلام پر اعتراض کرنے والوں، کٹہر بڑھر کھانے والوں، مذہب اسلام پر اعتراض نہ کرو، تمہاری ساری طاقتوں کا پتہ چل جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ تم مسلمان کو مار سکتے ہو، پھانسی پر چڑھا سکتے ہو، بڑی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ مولویوں پر پابندی لگاؤ، ان پر پابندی لگاؤ، مدرسوں پر پابندی لگاؤ،
इनके मजहबी जलसों पर पाबंदी लगाओ, तुम्हारे बाप मजहबी जलसों पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। हिंदुस्तान का संविधान है। भारत जब आजाद हुआ था तो ये संविधान बना था कि हर मजहब और मिल्लत के लोगों को भारत की सरजमीन पर अपने अपने मजहब के मुताबिक क्रियाक्रम करने का हक दिया जा रहा है। ये कानून नहीं मिटेगा भारत से। भारत पीलिया राज है। सुनो, ये जुमले तुम्हें सख्त तो जरूर लगेंगे। ये तोगड़िया जी निकले हैं, रोज फलसफा बयान करते हैं। कुरान में आयतें निकाली जाएं, 24 आयतें हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि इसकी 24 नंबरी में तो नहीं बता दिया है। उसको क्या मालूम ये 24 आयतें किस ताल्लुक से हैं? उसे क्या मालूम जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न पढ़ पाता हो? उसको क्या मालूम जो उर्दू जबान न जानता हो? ये 24 आयतों की निशानदेही तुम्हें किसने कर दी है? उसका नाम तुम क्यों नहीं बताते हो? तुम जाहिर कर दो कि ये 24 आयतें तुम्हें किसने बताया है कि दहशतगर्दी का ऐलान करती हैं। इन 24 आयतों में जिहाद का जहन दिया जाता है। इस 24 आयतों में कत्ल खुरेजी का मामला बयान किया गया है। तुम उसको बताओ कि फला ने मुझे बताया है तो या जी, तब तो समझा जाए कि तुम्हारे अंदर कुछ दियानतदारी है। और अगर ऐसा बताने पर नहीं तुम बता सकते हो, कतान नहीं बता सकते हो, तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अगर तोगड़िया पैदा होते रहे भारत की सरजमीन तो तोगड़िया जैसे लोगों की खोपड़ी फाड़ने के लिए सैकड़ों गुलाम मुहिद्दीन सुबहानी जैसे लोग पैदा होते रहेंगे और जवाब देते रहेंगे और ऐलान करते रहेंगे। सुनो, हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि तोगड़िया के लोगों ही ने उसकी खोपड़ी काली कर दी। पूना में परसों की अखबारी रिपोर्ट है, पूना की सरजमीन पर लोगों ने सोच लिया था कि तोगड़िया को आने नहीं देना है। ये मुसलमान नहीं थे, ये तुम्हारे घर के ही लोग थे। वो भी समझते हैं तुम जो चाहते हो, जिस तरह फितना और फसाद फैला रहे हो। आए दिन मुल्क में ऐसा बयान ये छोड़ देंगे कि दो फिरके के लोग लड़ जाएं और फिर भी कहते हैं कि हम अमन और शांति का पैगाम देते हैं। बताओ, भारत की सरजमीन पर हमारे किस आलिम ने कहा है कि किसी गैर मुस्लिम को मारा जाए या जंग की जाए? हम हर मोड़ पर अमन और शांति का पैगाम देते हैं। ये लाल कृष्ण एडवाणी है जिसने रथ चला करके हिंदुस्तान का खून किया। ये तोगड़िया है जो हिंदुस्तान का खून कर रहा है। ये लोग हैं जो हिंदुस्तान के माथे पर कलंक का टीका है और भारत का अमन और शांति पर दरहम बराम कर रहे हैं। इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला है, इस्लाम अपने किरदार से फैला है। गरीब नवाज का रोजा आज भी तुम्हें दावत फिक्र दे रहा है। और जब कहते हो कि मुसलमान भारत से भाग जाएं, कहां जाएंगे मुसलमान? अगर मुसलमानों को भगाना है तुम्हें भारत से, हम तो यही अर्ज करते हैं कि पूरे भारत की बात तो छोड़ो, माहिम शरीफ में हजरत मखदूम पाक का रोजा है। सारे बंबई के मुसलमान छोड़ देंगे उसी दिन बंबई को। जाओ मखदूम पाक रोजा खोद करके फेंक दो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो। जाओ सरकार गाजी पाक का जंजीरी दरवाजा तोड़ दो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो। मस्जिदें तो बहुत तोड़ी गई हैं, मस्जिदें तो बहुत शहीद की गई हैं, मस्जिदों की बात नहीं कर रहा हूं। सरकार गरीब नवाज का रोजा जाओ तोड़ो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है। जब तक गरीब नवाज का रोजा भारत की सरजमीन पर है मुसलमान रहेगा, इसलिए कि इस्लाम हिंदुस्तान में गरीब नवाज से फैला है। गरीब नवाज है, मुसलमान है, मजहब इस्लाम है। इसलिए चैलेंज ना करो। सरकार गरीब नवाज का वो दरबार है कि अंग्रेज ने देखने के बाद कहा था कि मैंने हिंदुस्तान में दो चीजों को देखा। एक तो एक दिन देखा कि जिस दिन हिंदुस्तान के सारे लोग पागल हो जाते हैं। वो कौन सा दिन है मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद जान जाएंगे। और एक मैंने हिंदुस्तान में कब्र देखी है जो आज भी लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रही है। वो कब्र अजमेर में है, गरीब नवाज की कब्र। अल्लाह अकबर, वो सरकार गरीब नवाज हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सरकार का जानिसार निसार हो, आशिक हो, गमों की परवाह नहीं करता है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, सब गम भुला दिए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब पहले पहले कलमे तैयबा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला लिए, एक रोज किसी ने कह दिया अबू बकर इब्ने कहाफा कहाँ?
کہا تم جس محمد کا کلمہ پڑھ رہے ہو حرم میں تمام لوگ ان سے الجھ گئے ہیں، اتنا سننا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق دوڑے ہوئے حرم شریف میں آئے اور کافروں سے الجھاؤ ہو گیا، مار پیٹ شروع ہو گئی۔ سرکار ابوبکر صدیق کو زیادہ چوٹ آئی، زمین پر آپ آ گئے، آپ کو بے ہوشی ہو گئی۔ خاندان کے لوگ اکٹھا ہوئے اور کہا اے فلا فلا سن لو، اگر ابوبکر ابن قحافہ کی موت اس جھگڑے میں ہو گئی تو ہم مکہ میں تمہارے مکان کے پتھروں کو اکھاڑ کر پھینک دیں گے، تب تمہیں پتا چلے گا کہ خاندانی جوش کسے کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اٹھا کر کے آپ کے گھر لائے، آپ کی ماں سے کہا کچھ کھانے پینے کی چیز ہو تو انہیں پیش کرو۔ جب آپ کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ دیا گیا، آپ آنکھیں کھولتے ہیں، ماں نے پیش کیا کھانے کے لیے تو عرض کرتے ہیں اے ماں پہلے بتاؤ میرے سرکار کا حال کیا ہے، جب تک میں اپنے آقا کا حال نہیں جان لوں گا تب تک میں کچھ کھاؤں گا نہیں۔ آپ کی ماں کہتے ہیں اے بیٹا ایسی تمہیں چوٹ لگی ہے پھر بھی محمد کو یاد کر رہے ہو۔ آپ کہتے ہیں ماں مجھے سکون ملے گا جب مجھے میرے آقا کی خیریت مل جائے گی۔ تب تک ایک عورت آ گئی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول فلاں کے مکان میں ہیں۔ آپ نے کہا مجھے وہاں لے چلو۔ عورت نے کہا پہلے شام ہو جانے دو، ابھی لوگ دیکھ لیں گے، ابتدائی اسلام کا وقت ہے۔ جب شام ہوئی رات کا اندھیرا پھیل گیا تو آپ کی ماں نے سہارا دیا اور خاتون نے سہارا دیا، حضرت ابوبکر کو لے کر کے اس دروازہ پر پہنچے جس مکان میں میرے آقا جلوہ افروز تھے۔ سرکار کی نگاہ اقدس پڑی، میرے آقا بڑھ کر کے حضرت ابوبکر کو سیدھے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں ابوبکر تمہارا حال کیا ہے؟ عرض کرتے ہی یا رسول اللہ اب آپ ہمیں مل گئے تو ہمارا سارا دکھ دور ہو گیا، اب ہمیں کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اعلی حضرت کا شعر اب پڑھو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں۔ اور کیسے غم بھولتے ہیں ذرا دیکھو، یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دوسری جنگ عظیم لڑی گئی تھی جس جنگ کا نام جنگ احد ہے۔ اس جنگ میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ نبی کونین شہید کر دیے گئے۔ یہ اطلاع مدینہ والوں کو ملی تو جو بچے تھے وہ سب میدان کی طرف بھاگے، بچے نکل پڑے میدان کی طرف، عورتیں نکل پڑی اور لوگوں نے کہا جب ہمارے پیغمبر نہیں رہے تو اب ہمیں دنیا میں رہ کر کے کیا کرنا ہے۔ انصار گھرانے کی ایک عورت بے تحاشا میدان کی طرف دوڑی ہوئی جا رہی تھی، ایک صحابی ادھر سے آ رہے تھے، ملاقات ہو گئی، کہا خاتون کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا میں میدان جنگ میں جا رہی ہوں، بتاؤ آ کہاں سے رہے ہو؟ کہا میں میدان جنگ سے آ رہا ہوں۔ کہا یہ بتاؤ سرکار کا حال کیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے شوہر شہید ہو گئے، تمہارے باپ شہید ہو گئے، تمہارے بھائی شہید ہو گئے۔ عورت نے پوچھا ارے میرے سرکار کا حال بتاؤ؟ کہا الحمدللہ سرکار صحیح اور سلامت ہیں۔ تب تک خاتون نے کہا سن لو جب نبی صحیح اور سلامت ہے تو اب ہمارے لیے سارا جہان صحیح اور سلامت ہے، ہمیں کوئی غم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے۔ اب اعلی حضرت کا شعر پڑھو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں۔ درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ غم کیسے بھول جاتے ہیں ذرا ذہن کو حاضر کرو، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے۔ غریبوں کو سہارا کس نے دیا ہے، یتیموں کو مسکراہٹ کس نے دی ہے، بیواؤں کو چین سکون کس نے عطا فرمایا ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دیکھو میرے سرکار غم کیسے بھلا دیا کرتے ہیں، اور نبی کی یاد آ جائے تو فکر کیسے دور ہو جاتی ہے۔ نبی کونین ہیں، مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے، رمضان شریف کا پورا مہینہ گزر گیا، چاند ہو گیا، چاند کا اعلان ہو گیا مدینہ طیبہ میں کہ سویرے عید ہونے والی ہے۔ عید کے چاند کا اعلان سننا تھا کہ مدینہ شریف کے بچوں میں چہل پہل ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہر چیز کا انتظام کرنے لگتے ہیں۔ عید کی خوشی منائی جانے والی ہے۔ صبح صبح مدینے کی گلیوں میں بڑا چہل پہل ہے، ہر طرف ایک عجیب
عجیب کیف ہے، ایک عجیب منظر دکھائی دے رہا ہے۔ رات اسی چہل پہل سے گزر جاتی ہے، صبح کا سفیدہ پھیلا۔ مدینہ شریف میں لوگ نماز فجر ادا کر کے عید کی تیاری کر کے میدان کی طرف جانے لگے نماز عید پڑھنے کے لیے۔ دیکھو مذہب اسلام نے ہم کو خوشی کیسی دی ہے، ہماری خوشی دیکھ لو۔ ہم کو جب مذہب اسلام خوشی کی اجازت دیتا ہے تو اس میں بھی سجدہ ہے، ہمیں مذہب اسلام خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے، اس میں بھی رب کی عبادت ہے۔ ہماری کہیں ایسی خوشی نہیں ہے کہ جس خوشی میں کوئی دنگا ہو جائے، جس خوشی میں کہیں فساد ہو جائے، جس خوشی میں کوئی عقل و ہوش کھو دے، جس خوشی میں کسی کی بہو بیٹیوں کی آبرو پر خنجر چل جائے۔ ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار مدینہ طیبہ کی سرزمین پر میدان عید میں جا رہے ہیں، عید کا دوگانہ ادا کرنے کے لیے۔ میرے سرکار بھی لباس فاخرہ زیب تن کر کے اپنے حجرے مقدسہ سے باہر نکلے۔ نبی کے چند قدم چلے تھے کہ ایک بچہ راستہ میں زارو قطار رو رہا ہے، اس کے آنسو بہ رہے ہیں۔ میرے سرکار ٹھہر گئے، بچے کے قریب گئے، اس کے سر پر دست شفقت رکھا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ آج تو عید کا دن ہے، مدینہ کے سارے بچے اپنے باپوں کے دامن سے لگ کر کے عید کی خوشی منا رہے ہیں، عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، تم رو کیوں رہے ہو؟ بچے کو یہ نہیں معلوم تھا کہ مجھ سے کون پوچھ رہے ہیں۔ بچہ سسکیاں لے کر کے اور رونے لگتا ہے، اس کے آنسو کے دھار بہنے لگتے ہیں، وہ ہچکیاں لے کر کے روتا ہے۔ میرے آقا بے قرار ہو گئے۔ آقا نے فرمایا، یہ شہزادے آخر رو کیوں رہے ہو بیٹا بتاؤ تو؟ بچہ بول پڑا، یہ پوچھنے والے مجھ سے نہ پوچھو، آج سب کو خوشی ہے مگر مجھے کیسے خوشی حاصل ہو؟ آج مدینہ کے سارے بچے اپنے باپوں کے ساتھ مچلتے ہوئے جا رہے ہیں، کاش میرا بھی باپ ہوتا تو میں بھی اپنے باپ کے ساتھ عیدگاہ کی طرف مچلتا ہوا جاتا۔ ہائے میری غریبی، آج مدینہ میں مجھ جیسا غریب کوئی بچہ نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے بیٹا آخر بتاؤ تمہارا باپ کیا ہوا؟ تب تک بچے نے روتے ہوئے کہا، اے پوچھنے والے پوچھ رہے ہو تو میں بتائے دے رہا ہوں، میرا باپ کیا ہوا؟ میرے باپ نے اللہ کے رسول کے ساتھ ایک جنگ میں شرکت کی، سرکار کے قدموں میں میرے باپ کو شہادت مل گئی۔ میرا